السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے ہم سب ایک بہت ہی اہم موضوع اور ہمارے اس ملک مملکت خداداد پاکستان کے مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اور کچھ باتوں پر توجہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد تنظیم اسلامی کے میرے رفقائے تنظیم کی جانب سے آپ تمام بچوں کا، پہلے بچوں کا شکریہ، ٹھیک ہے، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، حضرات کا، ہماری بہنوں کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت میں نے ٹیمپریچر چیک کیا تھا، وہ 13 سے اب نیچے آتا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ گھنٹے کے بعد یہ ٹیمپریچر اور زیادہ نیچے آ جائے۔ اس سخت سردی کے موسم میں اور سیٹرڈے نائٹ جو بہرحال کمٹمنٹس ہوا کرتی ویکینڈس کی، اس سب کے باوجود آپ فیملیز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ ہمارا کس قدر اہم ترین موضوع یا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اور توجہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ہمارے ساتھیوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، حضرات کو، ہماری بہنوں کو، خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس موسم کی شدت کے باوجود آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی ہے اور ہماری اس مجلس کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور صحیح اور اچھی اور حق بات بیان کرنے والے کو بیان کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اکثر باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ موضوع ہے پاکستان کے مسائل اور ان کا حل۔ تو 3 حصے موضوع کے ہو جائیں گے، ایک ہے پاکستان، ایک ہے پاکستان کے مسائل اور ایک ہے پاکستان کا حل۔ تو اس پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا پس منظر میں چاہتا ہوں کہ سامنے رہے، اس کے ضمن میں کچھ اور باتوں کی یاد دہانی بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ مسائل آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ہم سب ہی جانتے ہیں، ہم ان مسائل کے شکار ہیں، اشارتاً کچھ باتیں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور حل کے حوالے سے جو اہم ترین حصہ ہے گفتگو کا، اس میں بھی اصل میں بعض باتوں کی یاد دہانی کہ حل ہمارے پاس موجود ہے اور نہ جانے ہم شاید یا تو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں یا شترمرغ کی طرح ریت میں منہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ پاکستان پر آنے سے پہلے پہلی وحی کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جو کہ پہلے انسان ہیں، پہلا نبی بھی بنایا اور پہلا خلیفہ بھی بنایا۔ نبوت کی تاریخ، خلافت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنی عبادت کے لیے اور امتحان میں ڈال کر بھیجا ہے، اور مسائل کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں جو کبھی آزمائش کے طور پر بھی پیش آتے ہیں بدلتے حالات میں، مشکلات کبھی بدلتے حالات میں آزمائش کے طور پر بھی ہوتی ہیں، کبھی سزاؤں کے طور پر بھی ہوتی ہیں، کبھی جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور کبھی عذابوں کی کیفیات بھی قوموں پر طاری کر کے ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کو زمین پر بھیجا گیا، مگر پہلے ہی انسان اللہ کے نبی بنائے گئے، ان کو خلافت دے کر اللہ نے زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم، چیزوں کا علم،
فزیکل سائنسز کہہ لیں، زمین کے وسائل کہہ لیں، وہ علم بھی پرائمریلی پوٹینشیلی دے کر بھیجا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ لیکن جہاں اللہ نے یہ علوم ان کو دیے پرائمریلی پوٹینشیلی، جس کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے اور انسان بہت کچھ ایجاد کر چکا اور کرتا چلا جا رہا ہے، وہیں اللہ نے ایک اور علم ان کو عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دو بنیادی علوم ہیں جو اللہ نے انسانوں کو عطا کیے۔ ایک علم الاسماء ہے، انگریزی میں ایکوائرڈ نالج کہہ سکتے ہیں، اور انسان اپنی اسٹرگل سے، محنت سے اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے، وہ زمین کے وسائل کی دریافت ہو، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں جانا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر دوسرا علم جو علم ہدایت کہلاتا ہے، انگلش میں اس کو ریویلڈ نالج کہہ لیں، جو وحی کا علم ہے، وہ محنت سے نہیں ملتا، وہ اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور یہ ہدایت کا علم اتنا اہم ہے کہ پہلے دن سے اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس کے تابع رہو گے تو نہ خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے، ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا ہے، ہم نے جہاز اور بڑے بڑے جہاز اور ناسا والے شٹل بنا کے نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے ہم نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا ہے، ہم نے سمندر کی تہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا ہے، ہم نے آبدوزیں بنا لی، سب میریز، اور بہت سفسٹیکیٹڈ قسم کی سب میریز ہم نے بنا لی، اٹامک بھی بنا لی ہم نے۔ اوپر ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، سمندر کی تہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، مگر وہ کہتا ہے کہ زمین پر انسان بن کر جینا ہم سیکھ نہیں سکے۔ تو انسان بن کر جیے، اللہ نے اس کے لیے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا، اور یہ اتنی اہم ہے کہ آخری وحی قرآن حکیم، اور حدیث بھی یقیناً آخری وحی کا ایڈیشن، یہ وحی کا آخری ایڈیشن قرآن حکیم جو رسول اللہ علیہ السلام کو عطا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی پہلی وحی میں بھی فرماتا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اس پڑھنے کے ساتھ رب کے نام کی کنڈیشن لگائی گئی، اور سورہ رحمان کے الفاظ ہم سب کو یاد ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ ترتیب میں انسان پہلے آیا ہے اور قرآن حکیم بعد میں آیا ہے، مگر انسانیت کے لیے یہ ہدایت یعنی گائیڈنس، وحی کی گائیڈنس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ نے قرآن کا ذکر پہلے اور انسان کا ذکر اس کے بعد کیا ہے۔ بہرحال تو ڈے ون سے اللہ نے ہدایت کا سلسلہ عطا فرمایا۔ قوموں کی عروج و زوال کی داستانیں قرآن کریم ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قومیں، انہوں نے پیغمبروں کی دعوت رد کی، شرک میں مبتلا ہوئی، ان قوموں کو اللہ نے مٹایا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی، ہوموسیکچوالٹی کے گندے عمل میں مبتلا ہوئی، اللہ نے مٹایا اس قوم کو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے جرم کے ساتھ ناپ تول کی کمی کے، ویٹ اینڈ میجرمنٹ کی ڈنڈی مارتے تھے، اس میں مبتلا ہوئی یہ قوم، اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا ہے۔ فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو جبر کر کے غلام بنایا تھا، ظلم و ستم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے تباہ کیا۔ ان قوموں پر زلزلے بھی آئے، طوفان بھی آئے، پتھر بھی برسائے گئے، شعلے بھی برسائے گئے، ان کو اندھا بھی بنایا گیا، ان کو غرق بھی کیا گیا، ان کو دھسا بھی دیا گیا۔ ہاں فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، زلزلوں کی، طوفانوں کی، بارشوں کی فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ کی وحی کی عینک سے دیکھیں یا آنکھ سے دیکھیں تو یہ وحی کی تعلیم بتاتی ہے کہ ان قوموں پر آنے والے جو عذاب تھے ان کی کازز بیٹا فزیکل تھیں، یعنی قوموں کے اخلاق و کردار کا بگاڑ، پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور وحی کو پامال و فراموش کرنا۔ جب قومیں اجتماعی سطح پر ان حرکتوں پر آئیں، اللہ نے ان قوموں کو مٹایا ہے۔ یہ تجزیہ بھی آگے چل کر جب ہم اپنے مسائل پر بات کریں گے تو کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہدایت کا سامان کیا اور آخری پیغمبر کو قرآن حکیم عطا فرما کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا، اور پہلے دن سے بتایا کہ میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ CIA کی ایک رپورٹ ہے کچھ سال پہلے پرانی، 5-7 سال پرانی، CIA کی ایک رپورٹ میں ایک عجیب تجزیہ ملا جو بہت زیادہ عجیب لگے گا آپ کو۔ وہ رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے
ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ایڈوانس کنٹریز، ان میں 30% پاپولیشن دنیا کی رہتی ہے، اور جو ہم جیسے جنہیں ہم جیسے کہا جاتا ہے لیس ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹریز، ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ ممالک، دنیا کی 70% آبادی ایسے ممالک میں رہتی ہے۔ 30% آبادی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اور 70% آبادی غیر ترقی یافتہ ممالک میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مگر CIA کی رپورٹ اگلی بات بڑی عجیب بیان کرتی، وہ کہتی ہے کہ 70% جرائم دنیا کے وہ 30% آبادی میں ہو رہے ہیں۔ یہ کمال ہے ان کی میڈیا کا، اور 30% جرائم 70% آبادی میں ہو رہے ہیں۔ آپ کے ہمارے ملک کی محترمہ کو نام میں نہیں لیتا، عورتوں پر تیزاب پھینک کر جانا، اس ظلم کے خلاف ایک چھوٹی سی فلم بنائی اور آسکر ایوارڈ میں شیئر کروا دیا گیا ان کو، سب کچھ لوگوں کے ذہن میں نام آ گیا ہوگا۔ تو پاکستان کی تصویر پیش کی گئی، آسکر ایوارڈ دیا جا رہا ہے، حالانکہ لندن جیسے شہروں کے اندر روزانہ 20 کیسز صرف تیزاب پھینکنے کے نہیں، کچھ کیسز مار دینے کے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں کسی کو یا تو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ پریزنٹ کرے اس کو، یا اس کو آسکر دیا جائے، کوئی اور ایوارڈ دیا جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آج کا میڈیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت میچور ہو گئے ہیں، وہ اتنا ہی دکھانا چاہتے ہیں جتنا وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے جملہ اس لیے عرض کیا کہ وہ CIA کی رپورٹ مشکل سے ہضم ہوگی ہم سے، کہ 30% آبادی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک اور 70% جرائم وہاں پر ہو رہے ہیں، اور 70% آبادی میں 30% جرائم ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم جو 70% آبادی میں رہتے ہمارے جرائم نہیں ہوتے، شدید ترین جرائم ہوتے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، مگر ادھر بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے موجود نہیں، یہ ان کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے۔ اسی طرح آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اسکینڈینیوین کنٹریز وہ ہیں جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں، ڈنمارک، سویڈن وغیرہ، اور ان کی پر کیپٹا انکم فی کس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں، انہی کا انالیسز ہے کہ جن ممالک میں سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ موجود ہے، جہاں پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ، سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ممالک میں ہو رہی ہیں۔ Something is missing, and that is the following of the divine guidance from Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی بتاتا ہے، وحی کی تعلیم بھی بتاتی ہے، اور ایسے مجھ سے زیادہ بہتر انالیسس کرنے والے یہ دنیا کے آپ کے سامنے انالیسس رکھیں گے تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ جو انگریز کہہ رہا ہے کہ اوپر اڑنا سیکھ لیا، نیچے تیرنا سیکھ لیا، انسان بن کر زندگی گزارنا ہمیں نہ آ سکا، یا وہ جو اللہ نے پہلے دن سے کہا تھا میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو نہ تمہیں کو خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے۔ واٹ از پاکستان؟ یہ ذرا ان بچوں سے پوچھیں، بیٹا پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا بچوں کو بولنے زور سے بولیں بیٹا۔ یہ دیکھیں، یہ آج بھی یہی پڑھ رہے ہیں، گو کے اس پہ ڈسکشن ہے، ڈیبیٹ ہے، نہیں پاکستان کو سیکولر ہونا تھا۔ تو یار سیکولر ہونا تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ بالی ووڈ کم ہے کیا وہاں پر؟ IT میں ایکسپرٹس کم ہے وہاں پر؟ ہزاروں PhD سالانہ کم ہے وہاں پر؟ کیا خیال ہے؟ اگر سیکولر پاکستانی بنانا تھا، اور واٹ از سیکولرزم؟ جا کے آکسفورڈ سے پوچھیں، انگریزی کا لفظ ہے نا، پیسر سے پوچھیں، ڈکشنری.com پہ جا کے چیک کر لیں، کسی قسم کی ریلیجس گائیڈنس کی کوئی انٹرونشن کلیکٹیو سسٹم آف لائف میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ریلیجن کو، مذہب کو ماننا ہے، بائی دا وے اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف۔ اپنے گھر میں مانو، اپنی عبادت گاہ میں مانو، ہماری پالیٹکس ہوگی، ہماری اکانومی ہوگی، ہماری سوشل لائف ہوگی، ہماری پولیٹیکل لائف ہوگی، ہماری اکنامک لائف ہوگی، ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا، ہماری جوڈیشری ہوگی، ہماری پارلیمنٹ ہوگی، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تم خدا کو مانتے جاؤ مسجد میں مانو، بھگوان کو مانتے جاؤ مندر میں مانو، گاڈ کو مانو جاؤ چرچ میں مانو۔ دس از سیکولرزم۔ انفرادی سطح پر جو چاہو سو مذہب اختیار کرو، اجتماعی سطح پر کچھ نہیں۔ بہرحال تو پاکستان کی میں بات عرض کر رہا ہوں، واٹ از پاکستان؟ جب دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بجا، اس وقت ہم نے کہا کہ نہیں، ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قرآن حکیم 3 مرتبہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب ہم ڈائریکٹلی پاکستان پر آ رہے ہیں، تو واٹ از پاکستان؟ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کو ہم نے اس نام پر لیا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں گے، اسلام کو قائم اور نافذ کریں گے۔
جس کلمے نے مجھے اور آپ کو جوڑا تھا. ورنہ اس ملک میں رہنے والے، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے ڈریس کوڈ مختلف ہیں، ان کے کھانے پینے کے انداز بھی خاصے مختلف ہیں، ان کے خطے مختلف ہیں. میں کراچی رہتا ہوں سمندر کے ساتھ، آپ یہاں اسلام آباد کے ساتھ پہاڑ بھی ہیں، درمیان میں پنجاب کا میدانی علاقہ بھی ہے، ساتھ سندھ کا صحرا بھی موجود ہے. خطے ہمارے الگ، زبانیں ہماری الگ، ڈریس کوڈ ہمارے الگ، کھانے پینے کے اطوار ہمارے الگ. تو کس شے نے جوڑا تھا ہمیں؟ یہ عجیب قوم ہے. ورنہ دنیا میں ایک زبان بولنے والے فرینچ ہیں، ایک قوم، ایک ملک ہے. دنیا میں ایک نسل والے جرمن ہیں، ایک ملک موجود ہے. دنیا میں ایک ہی خطوں پر مشتمل ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، جزائر پر مشتمل موجود ہیں. ہمارے خطے ڈیفرنٹ، ہماری زبانیں ڈیفرنٹ، ہمارے بود و باش کھانے پینے کے انداز مختلف، ہمارا ڈریس کوڈ مختلف. اللہ اکبر. اور اس کلمے نے ہمیں جوڑا. بڑا خوبصورت جملہ ایک میسج کے طور پر آیا آج سے 5-7 سال پہلے 14 اگست کے موقع پر، کہ آج ہم 75 برس کہہ لیں، اس وقت 70 برس کہا گیا ہوگا. 75 برس پہلے ایک قوم تھی، اس کو ایک ملک کی تلاش تھی. وہ قوم پنجابی بھی بولتی تھی، سندھی بھی بولتی تھی، اردو بھی بولتی تھی، بلوچی بھی بولتی تھی، پشتو بھی بولتی تھی، نہ جانے کیا کچھ، بنگلہ بھی بولتی تھی. ایک قوم تھی، اس کو ایک ملک کی تلاش تھی. آج ایک ملک ہے جس کو میں عادت و گواہ دی 71 میں لسانیت کی بنیاد پر. آج ایک ملک تو ہے، اس کو ایک قوم کی تلاش جو ان تعصبات سے بالاتر ہو کر کلمے پر جمع ہو. بہرحال معاف کیجیے گا. تو ہم نے کہا کہ ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے. قائد اعظم وہ اس وقت کی مسلم لیگ کے کچھ حضرات اور افراد کے طرز عمل سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے. علامہ اقبال نے لکھ کر خطوط ان کو بلایا ہے، اور اقبال نے خطوط میں لکھا، ریکارڈ پر موجود ہے، کہ میں نے جہاں تک، وہ اقبال کون ہے؟ مغرب سے فلسفہ پڑھ کر آئے، اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال کہتا ہے جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، اسلامی شریعت کے سوا ان مسائل کا کوئی حل نہیں. یہ اقبال کہہ رہا ہے. And how can we implement the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala unless we have our own separate homeland? جب تک ایک خطہ اپنا ہمارے پاس نہیں ہوگا، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں گے؟ بہرحال اقبال نے موٹیویٹ کر کے قائد اعظم کو بلایا، اور اقبال نے اس امت کو درد امت بھی سکھایا ہے اور فکر امت بھی دی ہے، اور اس ایک خطے کا تصور دیا ہے کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ محض چند ریچولز کا نام نہیں، محض چند ڈوگماس یا چند کریڈز یا چند عقائد ہی کا نام نہیں، محض چند عبادات مورس و برشب ہی کا نام نہیں. یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف اپنی ڈومیننس چاہتا ہے، اور اس کے لیے خطہ زمین ہمیں چاہیے. یہ تھا پاکستان. ہم نے مانگا، اللہ نے انگریز کی مخالفت اور ہندو کی مخالفت، اور ہندو تعداد میں ہم سے زیادہ تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ ہمیں دیا. کب دیا تھا؟ رمضان میں دیا تھا، اور قدر کی رات میں دیا تھا. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا معاملہ ہے، قدر کی رات اس قرآن کا نزول ہوا. اللہ نے اسی قدر کی رات میں یہ پاکستان مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا کیا تھا. قائد اعظم سے پوچھا کہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، اسلام سوشل اسٹڈیز میں، پاکستانی اسٹڈیز میں آج بھی پڑھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن حکیم ہوگا. اور آخری الفاظ، لفظ خلافت آپ نے میری زبان سے سنا تھا. قائد اعظم کی زندگی کے آخری الفاظ جو ریکارڈ پر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا کام ہے خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، اصول ہدایت اور رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. یہ ہمارے پیش نظر تھا. وہ جو اللہ نے وحی عطا کی، جس کا آخری ایڈیشن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور اس قرآن پاک کی سورہ صف کی چند آیات ابھی نماز عشاء میں تلاوت کی گئی، جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا مشن بھی بیان ہوتا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، و دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا. یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے عطا نہ ہوا، یہ اقامت کے لیے بھی عطا ہوا ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے عطا نہیں ہوا، یہ نافذ ہونے کے لیے بھی عطا ہوا ہے. اس مقصد کے لیے خطہ زمین ہم نے حاصل کیا تھا. ہاں،
یہ ذمہ داری تو آج پوری امت مسلمہ پر ہے۔ ختم نبوت کے بعد کار رسالت، ایک ہے خبروں کا آنا، نبون کہتے ہیں خبر کو، ختم نبوت تو ہو گئی، کار رسالت پہنچانے والا عمل باقی ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی اقوام نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، شرک کے ساتھ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح کی برائیوں میں مبتلا ہوئی، اجتماعی طور پر اللہ نے عذاب بھیجے۔ یہ تو تھی وہ اقوام جنہوں نے پیغمبروں کو مانا نہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے اور قرآن حکیم گواہی دیتا ہے، اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کو اور اللہ کے دین کو ماننے والے اگر کتاب کو فراموش کریں، پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیں، دین کو ترجیح نہ دیں، دنیا کو ترجیح دیں، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی کریں، تو اللہ امتوں کو بھی، امت مسلمہ کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ایک اور تلخ حقیقت بھی سن لیجئے، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے دین کو ماننے والی امت جس کو حامل کتاب بنایا گیا ہو، کتاب کی ذمہ داری دی گئی ہو، اور پیغمبر کے مشن میں شامل کیا گیا ہو، اور ان کا دست و بازو بننے کا حکم دیا گیا ہو، اگر یہ امت مسلمہ اللہ کے ساتھ بے وفائی کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی کرے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کرے، تو ایسی امت مسلمہ پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اس کی جو چاہے آپ بہترین کہیں، بدترین مثال کہہ لیں، مثال دینے کے اعتبار سے وہ بنی اسرائیل ہیں، جنہیں اللہ نے تورات، زبور، انجیل بھی عطا کی، 14 صدیوں تک جن کے درمیان پیغمبر موجود رہے، بڑی بڑی بادشاہتیں جناب طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ان کے عطا ہوئی، 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، مگر قرآن حکیم ان کے جرائم ہمارے سامنے سورۃ البقرہ میں رکھتا ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی راہ میں قتال کا موقع ہے، فلسطین کو حاصل کرو، شریعت کو نافذ کریں گے، کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی آیات کا سودا کیا، فراموش کیا، اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو کر لوٹے۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس سے کہ بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے بعد اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا اور چنا اس امت کو۔ اس پر بھی ایک آیت کریمہ نماز عشاء میں تلاوت کی گئی، سورہ حج کی آیت نمبر 78 آخری آیت ہے، ہوا جتباکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو یوں ختم نبوت کے بعد وہ جو الہامی کتاب آخری قرآن عطا ہوئی، دین اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر مکمل فرما دیا، اور اللہ نے تکمیل نبوت کا اعلان فرما دیا، اور اس ختم نبوت کے اعلان کے بعد امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے کر کھڑا کیا۔ تو یوں ساری امت مسلمہ پر ذمہ داری تھی اور ہے کتاب کو تھامنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مشن میں شریک ہونا، اللہ کے دین کو صرف پریزنٹ نہ کرنا، عمل کر کے نمونہ پیش کرنا اور اس کا سسٹم دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اور اگر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، تو آج امت مسلمہ کی حالت زار کیا ہے پوری دنیا میں؟ سب سے زیادہ سستا خون کس کا ہے جی؟ مسلمانوں کا۔ سب سے زیادہ لاشیں پچھلے 70 80 یا 100 برس میں کس کی گری؟ سب سے زیادہ مائیگریشن، فورس مائیگریشن، گھر بار سے نکال دیا جانا کس کا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا معاملہ۔ سب سے زیادہ کن کے مسئلے غیر طے کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ یوں تو اگر آج امت مسلمہ کو بائی لارج اگر ہم دیکھیں، کیا ہوا لیبیا کے ساتھ، کیا ہوا عراق کے ساتھ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جو آج ظلم و ستم اس پوری دنیا میں پچھلی صدی میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں مسلمان ہی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ وجہ اب ہے کڑوی بات، حامل کتاب امت کتاب فراموش کرے، اللہ کے دین کو فراموش کرے، اللہ کے دین کو ترجیح اول نہ دے، تو بنی اسرائیل کی حالت دیکھ لیں۔ اور آج کتاب ہمارے پاس، آج اللہ کا دین ہمارے پاس، رہی صحیح کبھی ایک مرکزیت خلافت عثمانیہ کے نام پر موجود رہی 1924 تک،
اس کے بعد آج ہم کھڑے 2023 میں 100 برس ہو گئے کم و بیش. وہ مرکزیت بھی گئی, رہا سا نظام بھی گیا. وہ آئیڈیل نہیں تھا مگر ایک مرکزیت مسلمانوں کی تھی. پچھلی ایک پوری صدی کو اگر آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار یہ امت مسلمہ رہی ہے. بات کڑوی ہے, وجہ آج کوئی ایک خطہ اس زمین پر ہم نہیں دکھا سکتے دنیا کو. آؤ دیکھو یہ قرآن کا نظام ہے, آؤ یہ محمد مصطفیٰ کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ یہ اللہ کے دین کی برکات ہیں. پوری امت مسلمہ میں ہم کچھ پریزنٹ نہیں کر سکتے. اس قرض کو ادا کرنے کے لیے, اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ خطہ زمین ہمیں چھپڑ پھاڑ کر اپنی رحمت کے طفیل نزول قرآن کے مہینے میں, نزول قرآن کی رات میں عطا کیا تھا. تو آپ جان لیجئے اس پوری امت مسلمہ کا تو جرم ہے اجتماعی سطح پر, اور آج جو ہماری اس امت کا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے. مگر اس پوری امت مسلمہ میں ہم واحد مملکت ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ تیرا دین نافذ کریں گے, یہاں پر تیری کتاب نافذ کریں گے, تیرے نبی کی سنت کو قائم کریں گے, تیرا دین دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں گے. اب اور کنفائن کرنے ہم پاکستان پر بات کر رہے ہیں. بقیہ 56 ملکوں سے ہمیں شکوہ نہیں ہے زیادہ, مسلمان ممالک کی بات کرو. کیوں؟ وہ دعوی نہیں کیا انہوں نے. سو مت سو. سعودی عرب کا آفیشیل نام کیا ہے؟ المملکۃ السعودیۃ العربیہ. اس میں عربی بھی شامل ہے, سعودیہ سے آل سعود بھی شامل, اور مملکت ہے. ٹھیک ہے, خانہ کعبہ ہماری دل کی دھڑکن, روضہ رسول ہمارے دل کی دھڑکن صلی اللہ علیہ وسلم, حرمین شریفین ہماری دل کی دھڑکن, طائف کی گلیاں ہماری دل کی دھڑکن, جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم پہنچے وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر سارا سعودی عرب تو نہیں ہے. انہوں نے بھی دعویٰ تھوڑی کیا. ہاں جھنڈے پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اچھی بات, لیکن آفیشیل نام کیا ہے؟ المملکۃ السعودیۃ العربی. اور ہمارا آفیشیل نام کیا ہے؟ ہاں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دس از پاکستان. تو 56 کا شکوہ نہ کریں, اس کی بات کریں. میں اس نسل میں سے ہوں جن کے باپ دادا چھوڑ کر آئے تھے ہندوستان کو. ہماری جائیدادیں آج بھی وہاں پر, مگر ہمارے ابا انتقال کر گئے, واپس کبھی نہیں گئے. رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے تھے, جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ کیا وہاں داڑھی نہیں رکھ سکتا مسلمان, نماز نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں آج مودی کے آ جانے کے بعد شاید آزادی کی قدر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے. مگر کیوں آئے تھے ہمارے باپ دادا؟ یہ اتنی بڑی ہجرت کاہے کو ہی تھی آخر؟ یہ لائن ڈرا کر کے ہم نے 2 ٹکڑے کیے ہندوستان کے. وہ کہتا صحیح ہے ہندو دھرتی ماں کو توڑا ہے تم نے, یس ہم نے توڑا ہے اس کو. ہمارے عقیدے الگ ہیں, ہماری تہذیب الگ ہے, ہماری اقدار الگ ہیں, اور ہمارا اپنا دین ہے. لکم دینکم ولی دین والی بات ہم نے کاٹا ہے اس خطے کو. کیوں کاٹا تھا؟ اس مقصد کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے پاکستان کی اصل بنیاد. اس مقصد کے لیے, اور وہ جو الہامی تعلیم کا سلسلہ چلایا جو محمد مصطفیٰ پر ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, ختم نبوت کے بعد اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. تو ہم نے امت کے بحاف پر ایک فرض اور قرض کو ادا کرنے کے پاکستان حاصل کیا تھا, تاکہ یہاں پر اسلام کا نمونہ ہو, اسلام غالب اور قائم ہو, اور دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ کر سکیں. سو دس از پاکستان. اب آئیے پاکستان کے مسائل. کیا کہوں میں آپ کے سامنے؟ ایک طرف پیسے کے بہانے کے نت نئے طریقے ہیں. آپ کے اسلام آباد میں بھی چلتا ہے, میرے یہاں کراچی میں بھی چلتا ہے, لاہور بھی چلتا ہے. نئے نئے ریسٹورینٹس کھل رہے ہیں. ایک ایسا کھلا کراچی میں, وہ کہتے ہیں جی 22 لوگوں کو ایک دن میں انٹرٹین کریں گے, بکنگ پہلے سے کرانی پڑے گی, اور میکسیمم گروپ آف 4 to 5 وہ ہوگا, اور میکسیمم 22 پر ڈے. اور پر ہیڈ کیا ہے؟ 27,000 روپے, 32,000 روپے, 35,000 روپے. بہانے کے پیسے بہانے کے نئے نئے طریقے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں. یہ بھی پرانے جملے ہیں, میں نہیں لفاظی کروں گا آپ کے سامنے زیادہ. کیا ہے آج ہمارے مسائل ہم سب کو معلوم ہے. ایک طرف ماں باپ اولاد کے بارے میں پریشان ہیں, یہ ہمارے معاشرتی مسائل. ہم کبھی انکار سنت کے فتنے کا رد کرتے تھے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے. آج آپ کی ہماری یونیورسٹیز میں بچے خدا کی ذات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. Is there any God? question mark. خدا کے بارے میں بحث ہو رہے ہیں. نکاح کا انکار ہو رہا ہے. مارچ کے مہینے میں عورت مارچ, اور ایک بوڑھا یاد ہوگا آپ کو,
جو بد کلامی اس نے کی تھی اور دینی تصورات جو نکاح کے بارے میں ہوں ان کی کھلے عام اس نے جو مخالفت کی ہے، مخالفت کا لفظ بھی ہلکا ہے. نکاح مشکل، زنا کڑوی بات ہے، معاف کیجیے گا مجھے، آسان کیا جا رہا ہے. معاشرت کی سطح پر غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، 2 پیسے زیادہ آ گئے، پردہ گھر سے نکل گیا. یہ بہت سارے معاشرت کے مسائل اور وغیرہ وغیرہ بیٹھ کر دیجیے. معیشت ہم سب پریشان ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. مرغی کا کیا ریٹ چل رہا ہے، گوشت کا کیا ریٹ چل رہا ہے، گیس کدھر جا رہی ہے، پیٹرول کدھر ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں تو خودکشیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. بہرحال میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں آرام سے لفاظی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہم سب کے پیٹ بھرے ہوئے، اللہ عافیت رکھے. میرے بچے آرام سے کراچی میں ابھی ایک جگہ کسی درس میں گئے ہوں گے، اس کے بعد ایک ولیمے میں جانے، کھا کے گھر پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. میرے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے، میرے گھر کے اندر سب کچھ کھانے پینے کا راشن موجود ہے. میں بڑے آرام سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. مگر ہمارے شہروں کے سگنل پر کبھی چھوٹے بچے اور بچیوں کو بھیک مانگتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں مافیا کے لوگ ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے. کیا وہ بچے آپ کے میرے بچوں کی طرح نہیں؟ وہ بچیاں آپ کی میری پیاری سی بچیوں کی طرح نہیں؟ کچھ ہوتا ہے کبھی ہمیں؟ شاید نہیں ہو رہا. اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ کہاں پہ، ان کو سب کو پتہ ہے. ایل سیز کھولنے کے لیے پیسہ نہیں، ڈالرز نہیں ہمارے پاس. اور ہم پچھلے جو سال ختم ہوا 5 مہینوں میں 1700 ارب روپیہ سود اور سودی قرضوں کو ادا کرنے میں نکال چکے ہیں، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے 9000 ارب روپے کا بجٹ بنایا تھا جس میں 3.5 بلکہ 4000 ارب روپیہ سود کی مد میں رکھا گیا تھا. ہم پچھلے سال کے 5 مہینوں میں کم و بیش 1700 ارب روپے دے چکے ہیں. اور IMF مزید کہہ رہے ہیں کہ اور ٹیکسز بڑھاؤ، اور ٹیکسز بڑھاؤ، اور ٹیکسز بڑھاؤ. خودکشیاں، ساتھ ساتھ لوٹ مار. اور کراچی میں آپ حضرات واقف ہیں، زیادہ اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں. اب سے لوٹ نہیں رہے، مار بھی رہے. 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ماں باپ کے سامنے بیٹے کو مارا ذرا سی مزاحمت کے اوپر. کراچی کی مشہور یونیورسٹی NIT اس کے بچے کو مار دی ہے. ایک کوچنگ سینٹر، ہائپر ہوئے میں لوگ، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہوئے میں. ایک کوچنگ سینٹر جس میں جہاں آپ کی شاید اکیڈمی کہا جاتا ہوگا، کوچنگ سینٹر کے اندر، ٹیوشن سینٹر کے اندر ذرا جھگڑا ہو گیا، اگلے دن ایک لڑکا اپنے دوستوں کو لے کر آیا، گنڈوں کو مار دیا دوسرے کو. سی وی کے اوپر لاش نکل رہی ایک لڑکی کی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا، اللہ اپنے زبان میں رکھے. بڑھ رہا ہے سلسلہ، یہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس معاشی جبر کی وجہ سے بھی، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ اقتدار کی رسہ کشی ہے. ریزیوم کروا دو، تحلیل کروا دو، ختم کروا دو. ہم آئیں گے، وہ کہتا ہے ہم آئیں گے. اقتدار کی رسہ کشی ہے. ہاں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیلاب متاثرین ہمارے حکمرانوں کو اور اپوزیشن کو یاد شاید نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. اور وہ رسہ کشی کا معاملہ کہ بس میں اور تم، اور جو رات کو جو پوری قوم کو ٹاک شوز دکھائے جاتے ہیں، مطلب اینکرز تو ایسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے پاس وحی آ رہی ہے، استغفر اللہ. اور جو زبان وہاں پر استعمال ہو رہی ہے، کیا شرفاء کے گھرانے وہ زبان سن سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر؟ I cannot imagine this. باقی شرافت کا معیار اگر بدل چکا ہو تو بات الگ ہے. اور وہ جس مقصد کے لیے ملک کو لیا گیا تھا اس کے بارے میں حساسیت نہیں. ذرا ایک پارٹی کے لوگ کسے باشد کوئی بھی ہو دوسری پارٹی کے لیڈر کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو ذرا دیکھ اس کی پارٹی کیا کیا نہیں کر دیتی پورے پاکستان کے اندر. کراچی ہوتا تو جلا دیتے پورے کراچی کو. باقی سوشل میڈیا پہ آگے جو کچھ ہوتا ہے. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی ناموس پر کوئی بات آتی کچھ ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. شریعت پامال ہو رہی ہے کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ ہمارا سیاسی منظرنامہ مختصر الفاظ کے اندر. تو سیاست کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، معاشرت کا معاملہ تباہی کے دہانے پر کھڑے. یہ بھی جملے پرانے ہو چکے، سمجھ نہیں آ رہی آخر جائیں تو جائے کیا، کریں تو کریں کیا آخر. یہ ہے اس وقت ہمارے مسائل کے معاملات. مسائل اور بھی بہت سارے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارا جو انٹلیکچول ایسٹ ہے وہ ملک سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. ہم اس کو اپنے ملک میں یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں. برین ڈرین جسے کہا جاتا ہے. ہمارے بچے جا کر IMF کو، ورلڈ بینک کو، ناسا کو سرو کر رہے ہیں. بل گیٹس کی ٹیم میں بھی 1-2 چلے گئے تھے پاکستانی، اب انڈین زیادہ ہے. مگر ہم اپنے ملک کو اکوموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں.
اور بقول ہمارے استاد کے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بات تو کڑوی ہے لیکن سچ ہے، منافقین کی علامات کتنی ہیں؟ ایک حدیث میں 3، ایک حدیث میں 4۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے گا موقع آئے گا تو گالیاں دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں جتنی یہ صفات ہے اتنا % وہ منافق ہے، اور جس میں ساری ہوں وہ پورے کا پورا منافق۔ اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لے لیں، کوئی کھربوں کی کر رہا ہے کرپشن، کوئی اربوں کی کر رہا ہے، کوئی کروڑوں کی کر رہا ہے، کوئی لاکھوں کی کر رہا ہے، کوئی چند ہزار کی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ محفوظ رکھے، اچھے لوگ بھی اس معاشرے میں تبھی معاشرہ موجود ہے، لیکن کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے 1000 والے کو موقع 1000 کا ملا ہے، لاکھ کا نہیں ملا۔ اسی لیے پرانا ایک جملہ ہے، کسی نے کہا کہ 2 ہی افراد پاکستان میں شریف ہیں، ایک تو وہ جو واقعتاً شریف ہے، اللہ ہمارے والد صاحب کے درجات بلند کرے، ہمارے دادا کے بھی، دونوں پاکستان کسٹمز میں تھے، دادا تو مائگریٹ کر کے آئے تھے بامبے کسٹمز سے، انتہائی سے زیادہ ماشاءاللہ ایماندار تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ہیں اب بھی ایسے چند کردار اس معاشرے میں، لیکن میجورٹی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو کہا یا تو وہ شریف ہے جو واقعتاً شریف ہے، یا پھر وہ شریف ہے کہ جس کو موقع بولے نہیں ملا ہے۔ جتنا بلند منصب پر جا رہا ہے اکثر اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا وعدہ خلاف۔ اللہ اکبر کبیر، اتنا بڑا خیانت کرنے والے۔ خیانت کو بھی سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے ایک شخص کا ذکر کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ صحابی نہیں کہیں گے اس کو، وہ شخص وہ تھا جو رسول اللہ کی معیت میں، یعنی آپ کے ساتھ قتال میں شریک ہے، قتال کے میدان میں شریک ہے، قتل ہوا تو صحابہ کرام نے اس کی شہید ہو گیا۔ حضور فرمایا کہ نہیں، میں اس کو جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ جو رسول اللہ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہے قتال کے میدان میں۔ کیوں یا رسول اللہ، کیوں جہنم میں ہے وہ؟ فرمایا غنیمت کے مال میں سے ایک کپڑا، ایک چادر اس نے نکال لی تھی، اس کی سزا میں جہنم میں ہوگا۔ غنیمت کا ایک بڑا حصہ مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، مال غنیمت، اور ایک حصہ بیت المال میں جاتا ہے، جو ایک اعتبار سے امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی، تو امت کے اجتماعی مال میں سے ایک چادر، جسٹ 1 single piece of cloth، اور رسول اللہ کے ساتھ قتال کے میدان میں شریک ہے، اور حضور فرمانے جہنم کی آگ میں ہے۔ یہاں تو وہ کہتے 50 کروڑ سے اوپر کچھ ہوگا تو پھر نیب کے ریڈار کے اندر آئے گا، اس سے نیچے تو چلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس وقت کی ہماری صورتحال ہے۔ یہ مسائل آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مگر عام طور پر ان مسائل پر غور و فکر کی ایک ہی نگاہ ہے، جس کو ہم عام طور پر مٹیریلسٹک اپروچ کہتے ہیں، مادہ پرستی والی آنکھ۔ جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے، ظاہر میں جو نظر آ رہی ہے، میں ہوں آپ ہیں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ بینکویٹ ہے، اس کی لائٹس ہیں، یہ مائک ہے، یس، مگر ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے۔ یا آپ کا میرا ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ویزیبل سے یا انویزیبل سے؟ انویزیبل سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں، مگر ان پر، ان کے پیچھے اصل ذات مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہاں ہماری اکانومی کے بگاڑ میں، ہماری معاشرت کے بگاڑ میں فلاں فلاں حکومتوں کا، افراد کا، مقتدر طبقات کا، عدلیہ میں سے کچھ لوگوں کا، سیاست دانوں میں سے کچھ لوگوں کا، عوام الناس میں سے بھی کئی لوگوں کا یقیناً رول ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ یہ بگڑتے حالات کے یقیناً ظاہری اسباب ہوں گے، اس کی ہم نفی نہیں کرتے، مگر ہمارا کیس مختلف کیوں ہے؟ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، سو مچ سو کہ جیسے ایک امتی ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، تو 2 ارب مسلمانوں کی امت یہ ڈیفرنٹ ہے بقیہ 5-5.5 ارب لوگوں سے۔ ایسے ہی ہے نا، مسلمانوں میں سے کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے، دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی؟ کر سکتے ہیں۔ کافر کا انتقال ہو، کر سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق۔ کلمہ کیا پروٹیکشن دیتا ہے بندے کو، فرق ہے۔ بہرحال تو 2 ارب مسلمان ڈیفرنٹ ہیں بقیہ 5-5.5 ارب غیر مسلموں یا کفار سے۔
ان 2 ارب مسلمان کم و بیش کے 57 ممالک ہیں، ان میں ہم نرالے ہیں، مختلف ہیں۔ کیوں؟ ہم ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ خطہ چاہیے تیرے دین کے نام پر، ہم ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ تیری کتاب تیرے نبی کی سنت کو قائم کریں گے، ہم تھے جنہوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا تھا کہ sovereignty belongs to Allah سبحانہ وتعالی، ہم نے کہا تھا no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah۔ ہم مختلف ہیں بقیہ مسلمانوں سے، یہ ملک مختلف ہے بقیہ مسلمانوں سے۔ یہ ہے نقطہ جو وحی کی تعلیم بتاتی ہے، جو ایمان کی بصیرت بتاتی ہے، اور افسوس اس بات کا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ والی آنکھ آج ہماری بند ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ خواہ مولوی والی باتیں کر رہے ہیں، اللہ جہاں جس کا بس نہیں چلتا بس مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یار اللہ کے بندے قرآن کو تو کھولو، رسول اللہ کی بات کو بھی تو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بھائی، فرعون کو بھی تو اقتدار ملا تھا، تو بن جاؤ کافر۔ فرعون کیا نمرود کو بھی بادشاہت ملی تھی، حامان کو بھی وزارت ملی تھی، قارون کو بھی ڈھیروں خزانے ملے تھے، ابو جہل کو سرداری ملی تھی، وہ قریش کی پارلیمنٹ کا چیف تھا بھائی، دار الندوہ، that was the parliament of Quraysh and Abu Jahl was the chief of that دار الندوہ۔ ابو لہب کو سرداری ملی تھی، مال ملا تھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مگر ملا تو تھا۔ تو اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کافروں کا معاملہ مختلف ہے، ماننے والوں کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ ہے اصل نقطہ خدا را سمجھنے کی جس کو ضرورت ہے، ورنہ کافروں کو بھی اقتدار ملا، کافروں کو بھی دولت ملی، کافروں کو بھی خزانے ملے، کافروں کو بھی سرداری ملی، بن جائے کوئی کافر لے رہے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو، اللہ کے رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب کو ماننے کے دعوے دار ہو، تو اللہ کی ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول کی ماننی پڑے گی، اللہ کے دین کو لینا پڑے گا، اپنے ہاتھوں میں اس کو لے کر کھڑا ہونا ہوگا، اس کا علم بلند کرنا ہوگا، اور اللہ کے رسول کی بھی ماننا پڑے گی۔ یہ ہے اگر ون سنگل ورڈ میں کہا جائے کہ ہمارے مسائل کا حل ہے اجتماعی توبہ۔ اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر لیں گے اب انشاءاللہ۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم نے لیا خطہ کتاب کے نام پر، سنت کے نام پر، اللہ کے نام پر، دین کے نام پر۔ وہ بے وفائی ہم نے کی ہے، وہ غداری ہم نے کی ہے، وہ کتاب ہم نے پس سے پش ڈالی ہے۔ میں ایری ہوم جاتا ہوں کراچی میں کچھ پروگرامز کے لیے کبھی، تو بچے کہتے ہیں سر وہ انکل کو بھیج دیجیے گا، نام میں نہیں لوں گا، ہم سورہ اخلاص کیا پورا امہ پارا پڑھا دیں گے ان کو۔ یہ آج ہماری حالت ہے کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اور دنیا جہاں کی ایجوکیشن، دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن، قرآن حکیم کی الف بے معلوم نہیں۔ جب یہ قرآن کے ساتھ ہو اور ماننے والے کریں تو اب قرآن سنیں۔ ابتدا میں آیات تلاوت کی تھی میں نے، 2 آیات تلاوت کی تھی، اس میں سے ایک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 تھی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میرے ذکر، اور یہاں مراد قرآن، کیونکہ پچھلی آیات میں وحی کا ذکر آ رہا ہے، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ یہ تو قرآن کا لفظ ہے، معیشت۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیا، میری تو خوب آنکھیں تھی، خوب دیکھتا تھا میں دنیا میں۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئیں، تو نے میری آیات کو بھلایا، اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ دس از ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹائم فار مائی بک، آئی ہیو نتھنگ فرام مائی مرسی فار یو۔ تمہارے پاس میرے کلام کے لیے وقت نہیں، میری کتاب میرے قرآن کے لیے وقت نہیں، میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں معیشت تنگ اور قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ رسول اللہ سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔
اقبال نے بھی اس کی ترجمانی کی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں تجزیہ، یہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تجزیہ کہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہم نے کی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے رسول کا نام لے کر ملک لیا تھا، دین کا نام لے کر ملک لیا تھا، اور وہ دین عظیم اکثریت کی پرائرٹیز میں شامل نہیں ہے۔ شامل ہونا تو اب دور کی بات ہے، اب تو دھڑلے کے ساتھ اللہ کے واضح احکامات کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے قانون سازیہ بھی کر رہے ہیں، اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ ان حرکتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایک ٹیسٹ کیس ہی آپ کے سامنے رکھوں، ہر جگہ یہی بات میں آج کل بیان کرتا ہوں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یہی اسلام آباد میں فیڈرل شریعت کورٹ 91 کا ڈیسیجن آیا تھا، پھر 99 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلٹ بینچ کا ڈیسیجن آیا تھا، پھر 2022 ماہ رمضان 26واں روزہ کم و بیش، اور پھر ڈیسیجن آ گیا، کچھ اعلانات بھی ہو گئے لیکن ابھی تک عملاً پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور یہاں وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، ہمارے تمام حکمران، ملٹری والے ہوں، سول گورنمنٹس ہوں، کسی بھی پارٹی کی، سب نے اس کے بارے میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ They are not serious to abolish ربا، یہ ربا کے خاتمے، سود کے خاتمے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج یہ معیشت کا بیڑا غرق جو ہو رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ دیکھیے بقیہ پھر عرض کرتا ہوں، 56 ملکوں سے کوئی ہمیں شکوہ نہیں۔ ہم نے کہا تھا بھائی آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھ دیا، حکومت جلد ربا کو، سود کو ختم کرے۔ اتنے ڈیسیجنز آ گئے، کوئی لنگر آن کرواتا رہا، کوئی اسٹے لیتا رہا، کوئی بینچ بدلتا رہا، کوئی ججز کو بدلتا رہا، اور لنگر آن والے معاملات ہیں۔ یہ ہے ہماری ڈھٹائی اجتماعی سطح پر، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے ذمہ داران کی۔ ہاں یہاں آپ کے ہمارے شہر اسلام آباد میں ججز کہتے ہیں وہ رات کو 12 بجے بھی کھول دیں گے عدالت کو، کہتے ہیں نا، پہلے سے کہہ دیتے ہیں، شاباش، آپ کو پتہ ہے کہ کھلنی پڑیں گی، ہم تیار ہیں رات کو 12 بجے کھولنے کے لیے۔ او بھائی آپ کی سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں 28 اپیلیں پڑی ہوئی رکھی ہوئی ہیں بھی، وہ نکالو باہر، تو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا۔ کوئی ایک جج بھی ہے ان میں سے جس کے پاس اختیار موجود ہو اور وہ کھڑا ہو کر کہے میں دن کے 12 بجے کھولنے کو تیار ہوں عدالت؟ Is there any judge in this Pakistan? They are not serious. Not serious. اور ٹرانسجینڈر کا ایک پتہ ہے سب کچھ آپ لوگوں کو، ساری جماعتیں متحد ہو گئی اس کے اندر، اور کیا اس میں سے نکلا وہ آپ کے میرے سامنے، کس طرح یہ باریک بینی کے ساتھ یہ قانون سازی کی جا رہی ہے، اور شریعت کے واضح احکامات کے خلاف۔ ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے سینہ تان کر کھڑے ہونا، عدالتی کارروائیوں کے اندر آ کر کھڑے ہو کر سینہ تان کر کھڑا ہونا، اور قوانین ایسے بنانا اور شریعت کے واضح خلاف ورزی کے اقدامات پر مبنی ہوں، یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بھائی یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، اور اس کا حل کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا سچی توبہ۔ وہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اور اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے، یہ بات بھی آنی چاہیے، مثبت بات بھی آنی چاہیے، ترغیب بھی آنی چاہیے، تشویق بھی آنی چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہتے تم نے دن میں گناہ کر لیا، رات کو آ جاؤ اللہ معاف کر دے گا، تم نے رات میں گناہ کر لیا، دن میں آ جاؤ اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رات میں پکارتے ہیں میرے بندے مانگ لے، اللہ دن میں پکارتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ لے۔ اللہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے موقع پر آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے مانگ لو مجھ سے۔ البتہ توبہ دو نوعیت کی ہوتی ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ ہاں میری موت ابھی بھی واقع ہو سکتی ہے، تو مجھے اپنے معاملات کو تو سیٹل کرنا چاہیے۔ اور بہت ہی کریٹیکل سوال ہے، 9:05 ہوا چاہتے ہیں، میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ ابھی اس وقت میری اور آپ کی موت آ جائے، ہم جانے کو تیار ہیں؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات سیٹ ہیں، مخلوق کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ؟ اور عرض کروں بڑے دل سے سنیے گا، رسول اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ؟ اور اللہ کے سامنے تیار ہیں حاضر ہونے کے لیے؟ بہت کریٹیکل سوال۔ کیا موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ مجھے اور آپ کو بھی آنی، حکمرانوں کو بھی آنی، سیاستدانوں کو بھی آنی، ہر ایک نے سوچنا ہے۔ ایک توبہ میری اور آپ کی انفرادی توبہ، پلٹنے کا نام ہے، گناہ سے پلٹ کر اطاعت کی طرف آنا۔
میرے 5.5-6 فٹ کے وجود پر اللہ کا میرا اختیار ہے، اللہ کا حکم اس پر نافذ ہونا چاہیے، فوراً نماز ضائع کرے ادا کرو، زکوٰۃ میں ڈنڈی ادا کرو، بہنوں کا بیٹوں کا حصہ مارا ہوا ہے وراثت میں سے دو، قرض لے کر بیٹھے ہو واپس کرو، ماں باپ کے ساتھ اس سے شروع کرو۔ بہت سارے بچے، اللہ ان کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں اپنی والدہ کی خدمت کر سکوں، یہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ فوراً کرنا ہے۔ بیویاں شوہروں کی فرما برداری کرے، شوہر بیوی کے ساتھ اس سے شروع کرے، پڑوسی رشتہ دار، یہ تو فوراً کرنے والے کام ہیں۔ حرام سے بچو بھائی، فوراً کرنے والے کام ہیں۔ مگر ہمارے مسئلے انفرادی تھوڑی، ہمارے مسئلے اجتماعی ہیں۔ تو اجتماعی معاملات اور مسائل کے لیے توبہ بھی اجتماعی طور پر کرنا ہوگی۔ اور اللہ بڑی بشارت کے طور پر ایک بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 98، سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہمارے سامنے رکھا، اور اس قوم پر عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے الا قوم یونس، کہ عذاب کا فیصلہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کو مہلت نہیں ملتی سوائے ایک قوم یونس علیہ السلام کی۔ عذاب کے آثار دیکھے قوم ڈر گئی، ان کے دل ہل گئے، دہل گئے، اور وہ ساری قوم میدان میں اپنے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو لے کر آگے، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر گڑ گڑائے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے آئے میں عذاب کو ٹال دیا۔ امریکہ کا ہمیں خوف ہے، چائنا سے شاید ہم تعلقات بڑھا کر وقتی طور پر کچھ کر لیں گے، جو یہ والے تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، تھوڑا کچھ کول ہمارا پھر بڑھ جائے گا۔ نہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ امریکہ چائنا دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں بیچتے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے اختیار میں کل اختیار ہے۔ ہاں ہم ظاہری اسباب کا ذکر کر چکے، مگر اصل معاملہ وہ مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کی تاثیر کو ختم کر دے، قادر ہے اس بات پر، مگر تب کہ جب یہ قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو تیار ہو۔ اب اس قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اجتماعی توبہ ہے کہ ہم نے نام لیا تھا اللہ کا اور اس کے رسول علیہ السلام کا اور اس کی کتاب اور اس کے دین کا، اور سچی بات ہے اجتماعی طور پر ہم نے بے وفائی کی ہے۔ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں، حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے سچی اجتماعی توبہ۔ اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اجتماعی سطح پر اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے پیش قدمی کریں۔ ہاں دنیا میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اس پاکستان میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق، بس اللہ کا دین سوتیرا رہ گیا ہے، یتیم ہو گیا ہے، لاوارث ہو گیا ہے، کہ اس کی شریعت اور اللہ کے دین کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ کتنی تحریک اس ملک میں چلی شریعت کے نفاذ کے لیے؟ ہاں جب تحریک کسی اگریڈ اپون نقطے پر دینی طبقات نے چلائی، جیسے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ اور قادیانیوں کے خلاف قانون سازی کا معاملہ، اللہ نے کامیابی دی۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اگر شریعت کا نفاذ، یہ تو سب کے نزدیک اگریڈ اپون ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی تحریک نہیں چلی ہمارے یہاں۔ بہت ساری باتیں میں اور کر سکتا ہوں، بس وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ کہ اس ملک میں جب تک شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتیں نہیں برس سکتی۔ اور اگر اللہ کی طرف توجہ ہو، شریعت کی طرف پیش قدمی ہو، اللہ کے احکام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو، تو اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل مراد اس کے احکام کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دیتا، اللہ زمین سے بھی برکتیں دیتا۔ دیکھیے اللہ کے خزانے کتنے، بہت پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، اللہ فرماتا ہے 10 مرتبہ اس حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا ہے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، شروع سے لے کے آخر تک ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اول سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، سب، اور سب کے سب مجھ سے مانگیں، اور جو چاہتے سب کچھ مانگ لیں، اور میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی دے دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔
اس کو تھوڑا سا امیجن تو کریں، میں کیا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں جی؟ اور سارے انسان شروع سے آخر تک، سارے جنات شروع سے آخر تک، سب کو سب کچھ ان کے مانگنے کے مطابق دے دوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی مسلم شریف میں، میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس اتنا ہوگا، سمندر میں سوئی ڈال کر دیکھو، سمندر میں نکال کے دیکھو کتنا پانی رکھ کر آیا، بس اتنی سی بات ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، خدا کی قسم معاف کیجیے، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب چاہے جہاں چاہے پھیر دے۔ تو اگر آج میرا دل اور آپ کا دل نرم ہو رہا ہے تو اللہ اوروں کا بھی کر سکتے ہیں۔ مانگیں، جن حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں، جمعے کے خطاب میں بھی کہہ کر آیا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تو نے ان کو اختیار دے، ان کے دل پھیر دے۔ کیا آج اب ان کی بھی سنور جائے، ہماری بھی سنور جائے، دنیا اور آخرت دونوں؟ ہے تو مسلمان تھا۔ بہرحال تو اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اور اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے قوم یونس کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ پوری قوم نے آ کر اجتماعی توبہ کی۔ البتہ یہ توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ کرنے کا نام ہے، اور اس کا آغاز میری اور آپ کی ذات سے ہوگا، اور پھر اجتماعی توبہ، اور اس اجتماعی توبہ میں شریعت کے نفاذ کے لیے پیش قدمی۔ اب ہے $1 ملین کوسچن، کیسے؟ تو 75 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ لیں۔ ایک عام طریقہ بس واعظ و نصیحت ہوتا رہے، درس ہو جائے، خطاب ہو جائے، میں بھی خطاب کر رہا ہوں، نہیں بھائی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی داعی، مبلغ، مربی، مدرس نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، انہوں نے صرف دعوت کا کام نہیں کیا۔ اچھا انتخابات کے ذریعے سے ہو جائے گا؟ بہت ہو گیا، بہت دیکھ لیا ہم نے، 75 برس نکال دیے اس کام کے اندر۔ وہ ایک میوزیکل چیئر کا معاملہ چلتا رہتا ہے، اور کیسے کیسے مس ہیپس ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیسی کیسی باتیں، آپ پورا کراچی سے لے کے اوپر تک دیکھ لیجئے۔ 75 برس کی تاریخ بھی گواہی دے رہی ہے، اس راستے سے فرسودہ، بگڑا ہوا، سڑا ہوا نظام چل تو سکتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمانداری دیانتداری کے ساتھ تجزیہ ہے، اس راستے سے بھی ہونے والا نہیں۔ پھر جناب گن اٹھا لیں، ہتھیار اٹھا لیں، مار دھاڑ شروع کر دیں، نہیں۔ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ خروج کہلاتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ سامنے کون ہے؟ حکمران مسلمان ہیں، ان کی فورسز وہ بھی مسلمان، کلمہ گو بھائی ہے ہمارے، مسلمانوں کی گردن اڑا دیں کیا؟ آسان کام ہے؟ نہیں۔ تو محض دعوت سے نہیں، محض دعاؤں سے بھی نہیں ہوگا۔ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ کا خون طائف میں بہتا؟ صرف محض دعوت سے ہو جاتا تو رسول اللہ تلوار اٹھاتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن مسلمان معاشرے میں تلوار اٹھانا، سامنے مسلمان کی گردن اڑانا آسان کام نہیں۔ تو محض دعا سے، واعظ و نصیحت سے، محض انتخابی سیاست کے نعروں سے اور بلٹ سے ہونے والا نہیں۔ پھر کیا بچا؟ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قیمتی خطاب، جامع خطاب ہے اس موضوع پر۔ یہ اصل مسئلہ یہ $1 ملین کوسچن، اس کتابچے یا اس کی آڈیو ویڈیو بھی موجود ہے، اس کا عنوان ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا مشورہ ہے کہ جن کو یہ آخری بات کلک ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، ہاؤ شوڈ وی ڈو دس، وہ خدا را ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تو یہ ارلی 80s میں یہ الفاظ استعمال فرماتے تھے، پرامن، غیر مسلح، منظم تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے۔ الفاظ نوٹ کیجئے گا، آگے مزید کسی اور کے حوالے سے مجھے کوٹ کرنا ہے۔ پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ اگر منظم جماعت ہو، منکر کے خاتمے کے حوالے سے آغاز کیا جائے۔ منکر ایسا ہو کہ جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہو، جیسے کہ سود ہے، بے حیائی ہے، اینڈ سو آن، جوا وغیرہ ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا انالیسز ہے ارلی 80s کا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 14 اپریل 2010 کو۔ انہی دنوں میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں مکتبہ دیوبند کے حضرات کا بہت بڑا ایک جامعہ ہے، اور وہاں دیوبندی مکتب فکر کے چوٹی کے علماء، جن میں سے کچھ حیات ہیں، کچھ کا انتقال ہو گیا، وہ حضرات 250 کے قریب علماء شریک تھے، اور اس وقت بھی ملک کی صورتحال دہشت گردی وغیرہ کی وجہ سے بہت پریشان کن تھی۔ ان علماء کا 2-2.5 دن کا اجتماع ہوا،
اسی دوران میں ڈاکٹر صاحب کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور ان میں سے بعض حضرات نے جنازے میں شرکت بھی کی تھی الحمدللہ۔ 2-2.5 دن کے اجلاس کے بعد ان حضرات کا جو اعلامی ڈیکلیریشن تھا، ذرا سنیے گا اس کا باٹم لائن، کہ پاکستان کے مسائل بہت ہیں، دہشت گردی کا بھی، معیشت کا بھی، اور بھی، مگر اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ملک لیا شریعت کے نام پر، اور شریعت ہم نے نافذ نہیں کی، اللہ ناراض ہے، ہم اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ اور پھر الفاظ پتہ ہے کہ کم و بیش ہمیں ایک غیر مسلح، کیونکہ اس کو جتھے کھڑے ہو گئے تھے، غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے چلانی چاہیے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، اور ارلی 80 سے یہی باتیں وہ کرتے ہوئے آئے، اور یہ علماء، چوٹی کے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیم اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بزرگ بھی شامل تھے۔ بہرحال یہ حضرات بھی اسی نتیجے پر پہنچے، اور جو میں نے کہا منکرات کے خاتمے کے لیے، تو 2018 کا ایک بہت ہی جامع اور بڑا جوشیلا خطاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اللہ ان کو صحت دے، اور انہوں نے علماء کی ایک مجلس میں، پس منظر میں تفصیل ہو جائے کہ نہیں جا رہا، علماء کی مجلس میں کہا، کنونشن ایک ہوا تھا، میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، کوئی تحریک آج تک ہم نے اس پاکستان میں کسی منکر کے خاتمے کے لیے چلائی، شریعت کے لیے چلائی؟ نہیں چلائی۔ تو میں نے اور ہم نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تنظیم اسلامی جس موقف کو لے کر چل رہی ہے، اور جس طریقہ کار کو بھی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز اور معروضی حالات کے اعتبار سے بیان کر رہی ہے، یہ علماء بھی انہی نتائج تک پہنچ رہے ہیں۔ اور سو جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے حضرات، اخلاص نیت جس کسی میں بھی ہے وہ اللہ کے اجر پائے گا انشاءاللہ، ہم دل میں وسعت سب کے لیے رکھتے ہیں۔ ان دونوں جماعتیں جو کہ سیاست کے میدان میں بھی ہیں، عملی انتخابی سیاست میں بھی ہیں، ان کی بھی بعض حضرات سے، بعض علماء سے اور بعض بڑوں سے بات ہوتی رہتی ہے، تو ادھر بھی بات چلی ہے۔ یہ بہت ہو گیا 75 سال، اب کوئی اور راستہ، اور منور حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جماعت اسلامی کے سابق امیر، میں جہاں کراچی میں جمعہ پڑھاتا تھا وہاں پر بھی وہ تشریف لاتے تھے، اور ایک جگہ ہم ساتھ تھے، تو میری گفتگو پہلے ہوئی پھر ان کی ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ذرا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، منور صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس رخ پر اب باتیں چل رہی ہیں، حالات دیگر گو ہیں، حالات بہت پریشان کن ہیں، مگر یہ سوچ خلافت کا نظام آنا چاہیے، ہے سوچ بڑھ رہی ہے الحمدللہ، کوئی انقلاب آنا چاہیے، سوچ بڑھ رہی ہے الحمدللہ، کوئی جد و جہد ہونی چاہیے، آخر کب تک؟ مثبت بات ہے، پازیٹیو بات ہے، بٹ ہاؤ ٹو ڈو دس؟ اس کے لیے اس کتابچے کو آپ پڑھیے یا اس کے آڈیو ویڈیو کو سنیے، جس کا عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ اور آخری بات یہ ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، اور اب 9:15 ہو رہے ہیں، یا بلکہ 9:23 کا موبیش ہو رہے ہیں۔ میں نے 9:05 پہ کہا تھا، میں اگر آج مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرا اصل مسئلہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے، اصل میرا مسئلہ آخرت کا ہے، مجھے اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے یہاں آج محنت کرنی ہے، نتیجہ اب اللہ جب چاہے گا اللہ پیدا فرما دے گا، مگر مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میں بہت خوشائن بات سمجھ رہا ہوں، اس سردی کے اندر یہ فیملیز یہاں پر بیٹھی، ہماری بہنیں پردے میں ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ نیپولین کو تو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ بہترین مائیں دو، ہم بہترین قوم تمہیں دے دیں گے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خاتون نے پوچھا، حضرت اللہ نے جب بھی، یہ خواتین کی ترغیب و تشویق کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے جب بھی نبی بنایا کسی مرد کو بنایا، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ سمجھ آ رہی؟ ہر نبی سوائے آدم علیہ السلام کے ماں کی گود میں پیدا ہو۔ تمہاری بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کا بڑا رول ہے۔ سیدنا عمر بھی اپنی بہن فاطمہ کی استقامت کو دیکھ کر پھر نرم ہوئے تھے نا، یاد ہے پورا واقعہ؟ بہنوں کا بھی رول ہے، ماؤں کا بھی رول ہے۔ یہ بچے یہاں پر موجود ہیں، اس کڑاکے کی سردی کے اندر میں بڑی خوش آئند بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی محبت ہے اللہ کے دین سے، فکر مندی ہے اللہ کے دین کے تعلق سے، اس ملک کے تعلق سے، اور دین و ملک یہ جڑے ہوئے آپس کے اندر۔ تو ہم نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے۔ ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، ہم لڑانے کی بات نہیں کرتے، ہم نوٹ کی بات نہیں کرتے، ہم ووٹ کی بات بھی نہیں کرتے۔ آپ سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، یہ دونوں جڑے ہوئے آپس میں، ہماری نجات بھی اس دین کے ساتھ وابستہ، ہمارا یہ ملک بھی اس دین کے ساتھ وابستہ ہے۔
تو دین پر آئیں گے، دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا اور اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داریاں، یہی دعوت تنظیم اسلامی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں کو سختی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں عزم اور جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات پر اللہ کے دین کو فوراً نافذ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کی دعوت دینے کی کوشش کریں، جماعتی زندگی اختیار کریں، اجتماعی زندگی اختیار کریں، اسی دعوت کو عام کریں۔ لوگ شکوے کرتے ہیں، ہم حل پیش کریں ان کے سامنے، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ہم بشارات ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، مگر ہم کچھ شو تو کریں، ہم عزم تو لے کر اٹھیں۔ تو ہم نے شکوے نہیں کرنے، ہم نے شکایتیں نہیں کرنی، ہم نے عزم کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اور ہم نے توبہ کی دوسروں کو دعوت دینی ہے، اور اس مملکت خداداد میں اللہ کے دین کو قائم کرنے میں اپنا تن من دھن لگانا ہے۔ اور اللہ کرے کہ اس آیت کے مصداق ہم بن سکیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور آخری بات شعر پر اختتام کرتے ہیں، بلکہ دو اشعار ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور دین محمد مصطفیٰ لائنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔